السلام علیکم ناظرین، PWD یوٹیوب چینل بہبود ٹی وی کی جانب سے متوازن خاندان کے پروگرام سے میں ہوں رایا دل صدر۔ ناظرین، اس وقت ہم لبرٹی مارکیٹ میں موجود ہیں۔ محکمہ بہبود آبادی کے حوالے سے صحت مند ماں کا آپس میں کیا تعلق ہے ایک بچے سے؟ اگر صحت مند ماں ہوگی تو ظاہری سی بات ہے بچہ بھی تندرست پیدا ہوگا، اور بچوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں ایک ماں پر۔ تو اس حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہم لبرٹی مارکیٹ میں موجود ہیں، لوگوں سے جان لیتے ہیں کہ ان کے اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ ہاؤس وائف سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں اس بارے میں، کیونکہ بڑھتی آبادی جو ہے وسائل کم ہے، اور بڑھتی آبادی دن بدن مسئلے پیدا ہو رہے ہیں اور صحت پہ بھی برے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ تو ناظرین، اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں، آئیے میرے ساتھ۔ بچوں کی تربیت کس طرح کر رہی ہیں، کیونکہ وسائل کم ہیں اور آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ اپنی دیکھیں بجٹ کتنا ہے، کیونکہ لانگ آپ نے پلاننگ کرنی ہوتی ہے بچے کی۔ اس کے لیے بہتر یہی حل ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی پلاننگ کر لیں کہ آپ افورڈ کتنا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک بچے کو افورڈ کر سکتے ہیں یا دو بچے کو یہ دونوں میاں بیوی پہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے۔ لیکن جہاں پہ اگر آپ مذہب کا پوائنٹ لے آئیں تو وہ بھی تھوڑا سا ہمارے مذہب میں آ جاتا ہے کہ یہ چیز رب دیتا ہے رزق، لیکن بے شک ٹھیک ہے، لیکن اگر اس چیز کو آپ دوسری طریقے سے بھی لیا جائے تو کیونکہ جو حالات آج کل جا رہے ہیں اس میں میرے حساب سے ایک یا دو بچے ہونے چاہیے۔ کیونکہ اگر آپ خالی بچے پیدا کر کے صرف ان کو آپ نے رکھنا ہی ہے گھر میں، یا ان کی کوئی صحیح نوشرما نہیں کرنی، کوئی ان کی پرورش نہیں کرنی ہے، یا ان کی ایجوکیشن، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ہر طرح کی تربیت ایک ماں نے کرنی ہوتی ہے، کیونکہ باپ نے تو گھر سے باہر ہونا ہوتا ہے، باپ نے آدھا رول کرنا ہوتا ہے، اس کی ہر چیزوں کو پرووائڈ کرنا ہوتا ہے اپنی بیوی کو اور بچوں کی ماں کو۔ لیکن اس کو صحیح طرح سے کنٹینیو کرنے کے لیے بہترین حل یہی ہے کہ پہلے پلاننگ کر لو کہ آپ کا بجٹ کتنا ہے۔ اگر آپ بجٹ کے اندر افورڈ کر سکتے ہیں تو کر لیں، لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ بجٹ بعض دفعہ آپ کر لیتے ہیں اپنے حساب سے۔ ایک بندہ مڈل کلاس نہیں ہے، ہائی کلاس ہے، وہ 4 سے 6 بچے بنا لیتا ہے، لیکن وہ ساتھ اپنے ملک کے بارے میں بھی سوچے کہ صرف وہ اپنا بجٹ ہی نہ دیکھے، ملک کا بھی دیکھے کہ اگر اس نے 6 بچے ایک ملک پاکستان کے اندر کر رہا ہے تو پاکستان کے اندر وہ جو ہماری انوائرمنٹ ہوتی ہے یا ہماری آبادی ہوتی ہے اس پہ بھی کافی افیکٹ ہوگا۔ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آگے کنٹینیو کرنا چاہیے۔ اگر بچے زیادہ ہوں گے تو تربیت میں بھی مسئلہ ہوگا، اگر ایک بچہ ہوگا تو تربیت آسانی سے ہو جائے گی، اس حوالے میں کیا کہیں گے؟ بالکل آسانی سے نہیں ہوگی، ظاہر ہے۔ اب آپ چھوٹی سی میں آپ کو مثال دے دیتی ہوں، اب آپ کسی لڑکی کی شادی کرتے ہیں 22-24 کے اندر نارمل، اگر آپ اس سے اوپر چلے جاتے ہیں 35 یا 40 کی رینج میں، اگر فرض کریں کہ وہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ عورت نے جب 2 سے 3 بچے کرنے ہیں اس کی وہ نہیں رہتی پاور کہ وہ بچے کو، جو پہلے بچے کے ساتھ اس نے جو فائٹ کی ہوتی ہے، وہ جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ میں کہتی سفر کرتا ہے، کیونکہ یہ سنا ہی ہوگا میڈیکل پوائنٹ 40 کے بعد ہر بندہ بیمار ہو رہا ہے، تو عورتیں تو آٹومیٹکلی 99% بیمار ہو رہی ہیں۔ وہ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ وہ بچے پیدا کی جا رہی ہیں، ان کے اندر وہ ہیومنٹی نہیں ہے، وہ پاور ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اس چیز کو فائٹ کر سکے۔ اور ہماری ہیلتھ آپ کے سامنے ہے، جو ہمارے ملک کے حالات جا رہے ہیں، ہسپتال چلے جائیں اور جا کے دیکھ لیں جو حالات چل رہے ہیں، وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو پتہ ہے۔ صحت مند ماں ایک صحت مند بچے کو جنم دیتی ہے، اگر بچے زیادہ ہوں گے تو ظاہری سی بات ہے ماں بھی بیمار ہوگی، تو اس حوالے سے کیا ہے؟ تو وہی تو اسی لیے اسی چیز کو بتا رہی ہوں نا کہ اگر آپ چھوٹی ایج میں کرتے ہیں تو اس کو کلی ہوگی پرورش کرنے کی، اگر آپ اس کو پڑھی لکھی ماں کے لحاظ سے کریں گے، شادی کرتے ہیں تو وہ بچے کی پرورش تو کر لے گی، لیکن وہ اتنے ہی بچوں کی کرے گی۔ اگر 10 بچے اس کو دے دو گے، 6 دے دو گے، تو وہ تو میرا حال ہے 2 کو ہی صحیح کرے گی۔ باقی تو بڑا مشہور ہے، چادر دیکھ کے پاؤں پھلانے چاہیے۔ بالکل میں اس سے ایگری کرتی ہوں، بالکل ایگری کرتی ہوں۔ وہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا ہے کہ جتنا آپ کا بجٹ ہے اس کے حساب سے پلاننگ کے ساتھ چلے۔ اب وہ دور نہیں ہے کہ جی بچے بس پیدا کرتے جاؤ، اب یہ دور یہ ہے کہ آپ نے 1 کرنا بچہ یا 2 کرنے ہیں، اس کو صحیح ماحول، صحیح تربیت 100% اس کا رائٹ ہے، کیونکہ رب نے ہماری ڈیوٹی لگا دی ہے۔ اگر ہم اس ڈیوٹی پہ نہیں نہ پورا اتریں گے تو ہم بچے کے ساتھ بھی ناانصافی کریں گے اور اپنے ساتھ تو ہو ہی رہی ہوگی، لیکن ایک اینڈ پہ نہ وہ اچھا بچہ بن سکے گا، وہ بعد میں جب 6 سے 10 بچے ہو جائیں گے تو وہ چوری چکاریوں پہ آ جائیں گے، کیونکہ ماں نے توجہ نہیں دینی۔ اچھا بیٹا باہر جا رہے ہو، جاؤ، پتہ چلے جی باہر وہ کیا کر رہا ہے، ظاہر اس کی ایجوکیشن ہی نہیں ہونی۔ ایجوکیشن پہ آپ کو پتہ ہے کتنے ایکسپینڈیچرز چل رہے ہیں۔ ایک صحت مند ماں اور صحت مند بچے کو کیا خوراک استعمال کرنی چاہیے؟ ماں کو دیکھ لیں، اور گھر میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے ان کے پاس کھانے کے لیے؟ میں تو ڈس ایگری کرتی ہوں جنک فوڈ سے۔ اگر میں ایز اے ہاؤس وائف کہوں، ایز اے ہاؤس مدر کہوں،
تو میں تو بچوں کو ہوم میڈ کے لیے کہوں گی، پریفر کروں گی، کیونکہ جو ماں نے اپنے بچے کو خود بنا کے دینا ہے نا، میں کہتی ہوں وہ دنیا کا کوئی بھی ریسٹورینٹ وہ خود نہیں دے سکتا. اگر آپ اسے ہاں، لیکن یہ ہے کہ بچے آج کل جنک فوڈ پسند کرتے ہیں. ہمارے پاس میڈیا اتنا آ چکا ہے، یوٹیوب پہ اتنا کچھ ہے، بعض مائیں ہوتی ہیں ان کو وہ چیزیں نہیں آتی ہیں. اگر وہ چاہتی ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہیلتھ کے ساتھ ساتھ ایک اچھا معاشرہ بھی دے سکے، وہ اچھا معاشرہ کیسا ہوگا؟ سب سے پہلے ہمارے بچے کی ہیلتھ اچھی ہوگی. اگر ہیلتھ اچھی ہوگی تو وہ ایجوکیشن میں بھی اچھا رہے گا، ہر چیز میں اچھا رہے گا. تو اس کے لیے جیسے کہ ہمارے ملک پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں، مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ 4-5 بچے ہوں گے تو ان کی تربیت کرنا بہت مشکل ہو جائے گی، کیونکہ مہنگائی ہے، اور کیونکہ یہ لیڈ کلاس تو افورڈ کر پائے گی، پر جو نیچے والا طبقہ ہے وہ افورڈ نہیں کر پائے گا. نیچے والا کیا، میں کہتی ہوں مڈل کلاس کا بھی نہیں کر سکتا. نیچے والا جو لو آج جس کو غریب طبقہ کہتے ہیں، وہ مثال ہے نا، وہ تو کچی مرچ کے ساتھ بھی روٹی کھا لیں گے. جو مڈل کلاس کا بچہ ہے اس نے بریڈ اور انڈا ہی مانگنا ہے. اس کو آپ اچار اور مرچ سے روٹی نہیں کھلا سکیں گے، کیونکہ اس کو عادت ہی نہیں ہے. اور جو مزدور طبقہ ہے اس نے اچار کے ساتھ بھی کھا لینی ہے، اس نے مرچ کے ساتھ بھی، پیاز کے ساتھ بھی کھا لینی، کیونکہ ان کو اسی ماحول میں کیا گیا ہے. جو سب سے زیادہ اس وقت جو مار کھا رہا ہے نا اس وقت حالات، وہ مڈل کلاس کھا رہی ہے. جو ہائی کلاس ہے اس کا تو گزارا ہونا ہی ہے، اس کی تو ملیں چل رہی ہیں. وہ کھائے یا نہ کھائے، یا پکائے یا نہ پکائے، یا کمائے یا نہ کمائے، اس کا چولہا چل رہا ہے. اس وقت زیادہ تر سفر جو ہے غریب اور مڈل، یہ 2 کلاسیں جو ہے وہ اس وقت سفر کر رہی ہے. اگر میں اپنی پرسنل مثال آپ کو دینا چاہوں نا، اگر مجھے پتہ ہوتا نا 20 سال بعد یہ حالات ہونے تو میں ابھی 2 ہی بچے بناتی، کیونکہ کل تو رب جانتا ہے، کوئی بندہ نہیں جانتا. کیونکہ اب جو حالات ہیں، یونیورسٹیوں کے حال آپ دیکھ لو بیٹا، کہ اس میں آپ کی کہاں جا کے فیسیں، آپ لامز لے لیں، نرس لے لیں، اور فاسٹ لے لیں، جتنی بھی پاکستانی یونیورسٹیاں ہیں جو اچھی ایجوکیشن دے رہی ہیں، ان کی آپ فیسیں دیکھ لیں، 30% انکریز ہو چکی ہیں. جو نئے شادی شدہ جوڑے ہیں جنہوں نے ابھی نئی شادی کی، ان کو کوئی میسیج دینا چاہیں، یا ملک پاکستان کو کوئی میسیج دینا چاہیں کہ بچوں کی تعداد کتنی ہونی چاہیے صحت کے حوالے سے، ماں کی صحت کے حوالے سے، بچوں کی صحت کے حوالے سے، تاکہ ماں کی صحت اگر اچھی ہوگی تو ظاہری سی بات ہے بچہ بھی صحت مند پیدا ہوگا. تو اس حوالے سے کوئی میسیج دینا چاہیں؟ میں تو اسے یہی میسیج دینا چاہوں گی، کیونکہ میسیج انسان دیتا ہے. میرا نہیں خیال کہ ہماری یہ جو قوم کیوں نہیں اس میسیج پہ عمل کرتی، اس کی وجہ ہی یہ ہے ان ایجوکیشن. سب سے پہلے ہماری ایجوکیشن کے اوپر جب تک آپ پورا زور نہیں لگا لیں گے، ہماری ہیلتھ کے اوپر، یہ 2 چیزیں ہماری امپورٹنٹ ہیں. اگر کسی بھی ملک کے اوپر اکانومی تو آپ کی وہ ٹھیک ہے، اس پہ تو ہمارا ہونا چاہیے، لیکن جب تک آپ ماں اپنے بچے کے بارے میں سوچ نہ لے کہ میں نے اس کو ایک اچھا اور پرفیکٹ انسان بنانا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ، تو اس کو میں تو یہی کہوں گی کہ پلاننگ کے ساتھ بچے بنائیں، اور اتنے بنائیں کہ جتنے اس کو لگتا ہے کہ میرے ملک اور میرے لیے پرابلم نہیں ہوگی. اتنی مہنگائی میں آپ بچوں کی تربیت صحیح کر پا رہی ہیں، ان کو تعلیم صحیح دے پا رہی ہیں؟ اگر میں ابھی اپنی بات کروں، کیونکہ میرا تو ٹائم ہو گیا ہے، بچے میرے او لیول اے لیول کر چکے ہیں، تو اس کے لحاظ سے تو الحمدللہ کر لیا ہے. کچھ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، بڑوں کی دعاؤں سے وہ چیز چل گئی ہے. لیکن اگر میں اپنے چھوٹے بچے 2 دیکھوں تو ان کے لیے میں کافی زیادہ پریشان ہوں، کیونکہ نہ میں ان کو اچھی ایجوکیشن کے لیے ظاہر ہے. اب دیکھو بیٹا، اب بکر ہاؤس چھوڑو، لکاس چھوڑو، ایل جی ایس، جہاں بھی ڈالو گے آپ کو ٹیوشن مسٹ ہے. اور ٹیوشن کیا، میں کہتی اتنے وہ کہتے نہیں اونچی دکان پی کے پکوان والا صاحب، سارے کہتے جی بیکر ہاؤس یا ایل جی ایس لکاس میں پڑھ کے تو ٹیوشن کیوں؟ اب خود ہی سوچو، جب آپ نے گریڈ اچھے لینے ہیں، بچے کو اسکول سے آ رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے، اس کو ٹیچرس کے ٹیچر کلاس میں 25 بچہ یا 50 بچہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو تو چاہیے ٹیوشن. تو وہ ٹیوشن تب بھی دے گا نا جب اس کے گھر کے وسائل ٹھیک ہوں گے. تو اسی لیے وسائل تب بھی ٹھیک ہوں گے جب وہ تعداد بچوں کی کام رکھے گا. اگر اس نے اچھا پڑھانا ہے، اور اگر اس نے پیدا کر کے دکانوں پہ کام پہ چھوڑنا ہے، پھر وہ لگا ہی رہے گا. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اگر بچوں کی تعداد کم ہوگی تو ظاہری سی بات ہے کہ ماں کی صحت اچھی ہوگی، اور دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور صحت پر برے اثرات پیدا ہو رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.